ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو ختم کرنے کا وظیفہ۔ بعض اوقات انسان اس وہم میں بھی ہوتا ہے کہ مجھ پہ بار بار جادو ہو رہا ہے، یا بعض اوقات حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ جادو تعدی ہوتا ہے، یعنی وہ ہوتا تو ایک ہی بار ہے لیکن وہ بار بار اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ تو ان سارے لمحات میں ایسے جادو کو جڑ سے توڑنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بہت ہی تیر با ہدف ہے۔ وہ جادو اگر آپ پہ کوئی روز کرے یا بار بار دن میں بھی 100 بار کیوں نہ کرے، اس آیت کریمہ سے وہ جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ اگر غور کرے انسان، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ایسی ہیں جو خاص طور پہ جادو کے توڑ کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو قیامت کی صبح تک جو ہے وہ ہر انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اب انسان یہ کہے جی میرے جو مسائل ہیں ان کا حل تو قرآن میں نہیں ہے، تو یہ انسان کی جہالت ہے۔ اب چونکہ ہم جتنا قیامت کے قریب ہو رہے ہیں اور جتنا آپ دیکھیں کہ دجال کا قرب ہوتا جا رہا ہے زمانے میں، تو دجالی نظام، دجالی فتنے بھی بہت بڑی تعداد میں آج دنیا کے اندر عام ہو رہے ہیں۔ اب جادو انسان کو جہاں معذور کرتا ہے، انسان کے اعضاء کو، انسان کے جسم کو، وہاں انسان کے دماغ کو بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ انسان کا دماغ جو ہے وہ جادو کی وجہ سے بالکل معذور ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ انسان بالکل سوچنے کی، سمجھنے کی یا فیصلہ کرنے کی پاور اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو جادو کی وجہ سے بیماریوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں اترا ہوا ہے۔ جادو کس طرح ختم کیا جائے؟ آج ہمارے ہاں بہت بڑے نظام چل رہے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ جادو کے توڑ کرتے ہیں۔ وہ ایک لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ قرآن نے جو عمل بتایا وہ سب سے مضبوط ہے، سب سے بہترین ہے، اور وہ انٹرنیشنل ہے، عالمی ہے، اور ایسا طریقہ ہے کہ آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے قرآنی آیات پڑھے تو اس کا توڑ نہیں اس سے ہو سکے گا، اور وہ کہے جی میرے سے تو علاج ہو نہیں سکتا۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا آپ سے کہ آپ اس چیز کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس ایک آیت سے آپ کا علاج ہو جائے گا۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اتنی مختصر سی آیت ہے کہ آپ 1 منٹ میں اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور طاقت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے سارے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا بیان فرمایا کہ وہ سارے کے سارے، ان کی طاقت، قوت وہ زیرو ہو گئی، وہ بالکل ختم ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سرخرو کر دیا، اور ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فتح یاب کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جادو جو ہے اس کا توڑ، اس کا علاج، اور اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی اس آیت کا، اس سورت کا، اور قرآن پاک کے ان الفاظ کا سہارا لیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص اس مقصد کے لیے اتارے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگر آئے، وہ پسپا ہو گئے۔ اب اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا۔ پہلی بات ذہن نشین کر لیں، آج جادو 90% نہیں ہوتا۔ لوگ جادو سمجھتے ہیں، 90% جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگ ویسے بول دیتے ہیں جی آپ پہ جادو ہے اور آپ پہ بڑا شدید جادو ہے،
یہ تقیہ کلام بنا ہوا ہے، عاملین کا بھی اور لوگوں کی اپنی بھی سوچ بنی ہوئی ہے کہ مجھ پہ بڑا جادو ہو گیا۔ کوئی آپ کی طرف مڑ کر دیکھ لے تو آپ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، کوئی آپ کے گھر سے باہر چکر لگا لے تو کہتے ہیں جادو ہو گیا، کوئی آپ کا مخالف آپ کے گھر آ جائے، کوئی چیز بیچ دے تو آپ کہتے ہیں جادو ہو گیا، اگر ذرا سا آپ کو پیٹ میں درد ہو جائے آپ کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ وہم بھی ہے بہت بڑا، جادو ہوتا نہیں ہے اتنا جتنا ہم اپنے اوپر اس کو مسلط کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جس چیز کو آپ اپنے اوپر مسلط کریں گے نا، یہ شیطان کا پورا ایک نظام ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پہ جن آ گئے، میرا نقصان جنوں نے کر دیا، میرے پہ جادو ہو گیا، ان ساری چیزوں میں آپ طاقت بیان کرتے ہیں کفر کی، شیطان کی، جن کی، تو گویا کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ نمازی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، لیکن طاقت کس کی مان رہا ہے؟ میری طاقت مان رہا ہے اور مجھے پاورفل مان رہا ہے، تو پھر شیطان آپ پہ اور مسلط ہوتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ اصل میں جادو ہے یا پھر جادو نہیں ہے، آپ پہ آپ کو وہم ہے، یا آپ پہ جن کا اثر ہے یا جن نہیں ہے لیکن جن کے اثرات ہیں، یعنی جادو ہو یا نہ ہو، وہم ہو یا جن ہو، کوئی بھی ان میں سے ہو، ان ساروں کا اصل میں لنک کہیں نہ کہیں جا کے جنات کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت ہے جو جڑ سے ختم کر دے گی ان سب چیزوں کو۔ اب اگر جنات کو نکالنا ہے، جادو کو توڑنا ہے، ان کے اثر کو ختم کرنا ہے، کوئی بار بار بھی جادو کر رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک آیت ہے سورۃ اعراف کی، آیت نمبر 118، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے 111 بار پڑھنی ہے۔ پانی پہ دم کر کے مریض پیے اور تیل پہ دم کر کے اس کی سر پہ مالش بھی کر لیں تو اچھا ہے۔ یہ عمل آپ 7 دن کریں۔ اب اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی چیز آئی ہے، کسی گھر سے کپڑا آ گیا، کھانا آ گیا، اس میں کوئی جادو تو نہیں ہے، آپ اس آیت کو 3 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، اسے کھا بھی لیں تو جادو ہوگا بھی تو آپ پہ ذرا اثر نہیں کرے گا۔ آپ بے دڑک ہو کے کھائیں، کوئی بھی چیز آئی ہے استعمال کریں۔ یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے جادو کے توڑ کے لیے، جادو جتنا سخت کیوں نہ ہو، جادو جن سے سخت ہوتا ہے، جن آ گیا اس سے زیادہ سخت جادو ہوتا ہے، اس کو اللہ کاٹ دیتا ہے۔ نظر لگائے کوئی، جادو کرے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا توڑ اس آیت میں رکھا ہے۔